السلام علیکم، یاسین آپ کے ساتھ حاضر ہے اس مارننگ بریفنگ میں۔ آج اس ہفتے کا پہلا ورکنگ ڈے بروز منڈے، پیر شروع ہو چکا ہے اور بازاریں اس وقت فل فلیج چل رہی ہیں۔ کراچی سٹاک ایکسچینج ہو یا برطانیہ کی مارکیٹیں ہوں یا امریکہ کی سٹاک مارکیٹیں جو فیوچرز ٹریڈ ہوتے ہیں وہ اس وقت چل رہے ہیں۔ لیکن ہمارے پاس جو 2-3 بڑی امپورٹنٹ خبریں اس وقت چل رہی ہیں، وہ سب سے پہلی جو خبر آج سارا دن ارلی مارننگ سے ہمارے پاس شروع ہوئی وہ چائنا کے انٹرسٹ ریٹ کے حوالے سے۔ چائنا کا انٹرسٹ ریٹ جو کہ 4.55% رہا، اس میں یہ باتیں ہو رہی تھی کہ جناب وہ اپنے انٹرسٹ ریٹ کو گھٹا دے گا، اور ایسے ہی کچھ ہوا۔ آج چائنا نے 10 بیسس پوائنٹ اپنے انٹرسٹ ریٹ کو کٹ کر دیا ہے اور اب چائنا کا انٹرسٹ ریٹ 3.45% ہو گیا ہے۔ تو یہاں پر یہ باتیں سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اکراس دا ورلڈ، پوری دنیا میں انکلوڈنگ پاکستان، اپنے اسٹیٹ بینک آف پاکستان اپنے انٹرسٹ ریٹ کو بڑھاتا چلا جا رہا ہے اور اس وقت پاکستان میں انٹرسٹ ریٹ 22% تک پہنچ چکا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے پاس برطانیہ کی بھی رپورٹ ہے، ہمارے پاس امریکہ کی بھی رپورٹ رہتی ہے کہ امریکہ کے فیڈرل ریزرو بینک کی طرف سے انٹرسٹ ریٹ بڑھایا جا رہا ہے۔ بڑھانے کی جو وجوہات ہیں وہ نیگیٹو ہوتی ہیں اسٹاک مارکیٹ کے لیے، لیکن جب بڑھانے کا سلسلہ برقرار رہتا ہے تو اس کو کسی حد تک ہم پازیٹیو نیچر میں بھی لے سکتے ہیں۔ آج ارلی مارننگ جب ہم نے یہ دیکھا کہ چائنا کی اسٹاک مارکیٹیں جو ہے تھوڑی سی ڈاؤن سائڈ پر آئیں، لیکن جب انٹرسٹ ریٹ کٹ ہونے کی خبریں ہمارے پاس آ گئیں تو اس کے بعد ہم یہ دیکھ رہے ہیں اکراس دی بورڈ، چاہے وہ یورپ ہو، پاکستان ہو، انڈیا ہو یا آپ کی ریسٹ آف دی ورلڈ ہو، امریکہ ہو، وہاں پہ انٹرسٹ ریٹ بڑھانے کا سلسلہ تو چل رہا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اسٹاک مارکیٹوں میں آج تیزی کا جو ہے انڈیکیشنز بھی ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ اچھا، اپارٹ فرام دیز کٹنگ یا رائزنگ انٹرسٹ ریٹ کے حوالے سے جو ہم باتیں کرتے رہتے ہیں، اس کے علاوہ 2 بڑی امپورٹنٹ خبریں اس ہفتے ہمارے پاس لگی ہوئی ہیں اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک بھرپور ہفتہ ہمارے سامنے جو ہے یہ کھڑا ہوا ہے۔ سب سے پہلے یہ کہ کل بروز منگل ٹیوزڈے جوہانسبرگ ساؤتھ افریقہ میں ایک ملاقات ہو رہی ہے جس کو برکس کا نام دیا ہے، BRICS۔ یہ وہ 5 ممالک ہیں جنہوں نے اس برکس کی جو ہے ابتدا کی ہے، برکس کا جو ہے آغاز کیا ہے۔ اور یہ کیا ہے؟ B سے برازیل، R سے رشیا، I سے انڈیا، C سے چائنا اینڈ S سے ساؤتھ افریقہ۔ یہ 5 وہ ممالک ہیں جو یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو امریکہ کے تسلط میں ہے، نیٹو، نارتھ اٹلانٹک ٹریٹی آرگنائزیشن کے حوالے سے، کہ نیٹو جو ہے وہ بہت سارے ممالک میں، یا نیٹو آپ لے لیجئے یا یونائٹڈ نیشن لے لیجئے یا ورلڈ بینک یا IMF، یہ بہت ایک ڈسکریمنیٹری بیہیویئر ہمیں دکھائی دیتا ہے ان تمام بڑے بڑے اداروں کا، ان بڑے بڑے پلیٹ فارم کا، اور بہت سارے معاملات ایسے ہیں جس کو بہت سارے ملک قبول نہیں کرتے۔ یہ نیٹو ہو یا یونائٹڈ نیشن ہو، ان تمام ممالک کے ان بڑے پلیٹ فارم کی باتوں کو قبول نہیں کیا جاتا، جس میں سب سے زیادہ رشیا ہے، چائنا ہے، انڈیا ہے۔ یہ 3 ممالک ان کی باتوں پہ بہت زیادہ اپنے تحفظات کا اظہار کرتے رہتے ہیں، اور یہ ہمارے سامنے خبریں آتی رہتی ہیں کہ جناب امریکہ نے یا نیٹو نے مختلف ممالک پہ پابندی لگا دی ہے۔ جیسے نیٹو یا امریکہ نے جو ہے رشین پریزیڈنٹ ولادیمیر پوٹن کی جو ہے وہ انہوں نے گرفتاری کے وارنٹ جاری کیے ہوئے ہیں انٹرنیشنلی کہ جناب ان کو کہیں پر بھی جائیں تو ان کو گرفتار کر لیا جائے۔ تو یہ بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو قبول نہیں کیا جاتا۔ ایون کہ امریکہ کا بہت پکا دوست جس کو ہم سعودی عرب کے نام سے جانتے ہیں، سعودی عرب ہے، کنگڈم آف سعودی عربیہ، یہ بھی بہت ساری باتوں کو قبول نہیں کرتا۔ پچھلے دنوں ہمیں معلوم ہے کہ جب سعودی عرب کو یہ کہا گیا امریکہ کی جانب سے کہ وہ اپنی تیل کی جو پیداوار ہے اس میں کٹوتی نہ کریں، اس میں کمی نہ کریں، لیکن سعودی عرب نے ان کی اس بات کو نہیں مانا اور اس نے اپنی پروڈکشن کو 5 لاکھ بیرل کے حساب سے کٹ کر دیا۔ تو بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو نیٹو ہے، یونائٹڈ نیشن ہے، امریکہ ہے یا یورپین یونین ہے یا دوسرے بڑے بڑے پلیٹ فارم ہیں جو کہ ویسٹرن ڈومینیشن کے انڈر میں کنسیڈر کیے جاتے ہیں، جس میں یونائٹڈ نیشن بھی ہے، اس کے حوالے سے بھی یہ بات ہوتی ہے کہ وہ بہت زیادہ ایک ڈسکریمنیٹری بیہیویئر جو ہے وہ رکھتا ہے، جس کی وجہ سے بہت سارے ممالک ایسے ہیں کہ جو ڈسسیٹسفائیڈ ہیں، وہ اطمینان نہیں ہے، ان کو اطمینان حاصل نہیں ہوتا جب یونائٹڈ نیشن اور دوسرے ویسٹ ڈومینیٹڈ جو
پلیٹ فارم ہے وہ جب اپنے ورلڈ آرڈر ایشو کرتے ہیں تو اس کے حوالے سے بہت زیادہ تحفظات پائے جاتے ہیں. اور خاص طور پہ جو نیٹو کے حوالے سے ہمارے سامنے باتیں آ رہی ہیں پچھلے 1.5 سال سے کہ جب یوکرین نے نیٹو میں ممبرشپ حاصل کرنے کی کوشش کی تو اس کے خلاف روس نے جو ہے اس کے اوپر جنگی کیفیت طاری کی. حالانکہ اگر یوکرین نیٹو کی ممبرشپ حاصل کرنے کی خواہش ظاہر نہ کرتا تو یہ سارے معاملات نہ ہوتے جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہزاروں لوگ جو ہیں وہاں پہ مارے جا چکے ہیں یوکرین میں اور روس میں, اور دونوں ایک دوسرے کے خلاف جو ہے دستے گریباں ہیں. تو یہ ساری باتیں جب ہم دیکھتے ہیں تو ظاہر ہے کہ بہت سارے ممالک اس کے خلاف ہوتے ہیں. تو آج ہمارے سامنے یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ جناب یہ جو برکس کی تخلیق ہے, جو برکس ممالک کی جو تشکیل دی جا رہی ہے, یہ ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہوگا. اور یہ نیٹو اور یونائٹڈ نیشن کو تو ہم نہیں کہہ سکتے, لیکن نیٹو کے اگینسٹ میں ایک پاورفل جو ہے ایک باڈی ضرور کھڑی ہوگی. اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس کے آگے کیا معاملات ہوتے ہیں. کل اس کا پہلا دن ہے, 22, 23, 24 تاریخ 3 دن اس کی ملاقاتیں رہیں گی اور اس کو ہمیں دیکھنا پڑے گا. بغور اس کے جو آؤٹ کمز ہیں وہ ہمیں جاننے پڑیں گے. اچھا, اس برکس میں ہم نے یہ دیکھا کہ تقریباً 70 کنٹریز کو شمولیت کی, یا آپ کہہ لیجئے کہ اس کانفرنس میں, اس سمٹ میں حاضر ہونے کی دعوت نامے بھیجے گئے ہیں, اور کم و بیش 30 کنٹریز ایسے ہیں جنہوں نے برکس میں شمولیت کی درخواست بھی دائر کر دی ہے. تو یہ ایک بہت بڑا پلیٹ فارم کریٹ ہو رہا ہے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یونائٹڈ نیشن کے فرنٹ پہ یا نیٹو کے فرنٹ پہ یہ ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہوگا جو ایک جو ہے دنیا 2 حصوں میں تقسیم ہوتی ہوئی اس پہ دکھائی دے گی. بہرحال اس حوالے سے ہمیں مزید دیکھنا پڑے گا کہ برکس جو ہے وہ آگے کیا اپنی پالیسی لے کر آتا ہے اور اس کو کس طریقے سے وہ ہینڈل کیا جاتا ہے. لیکن ایک بات جیسے میں نے آپ سے پہلے بھی کہی تھی کہ ایک ہی پلیٹ فارم پہ, ایک شہر میں, ایک ملک میں, ایک جگہ پر اگر 40, 50, 60, 70 ممالک کے لوگ مندوبین شامل ہوں تو یہ پازیٹیو کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ جناب ایک امن اور شانتی کا گہوارہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں اس کو. تو اس کو ہم پازیٹیو ایکٹیویٹی میں لے سکتے ہیں, پازیٹیو لے سکتے ہیں, بازاروں کے لیے پازیٹیو لے سکتے ہیں. تو آج ہم اسی بیسس پہ دیکھ رہے ہیں کہ بازاروں میں تھوڑا سا پازیٹیو سینٹیمنٹس کریٹ ہو رہا ہے. تو بہرحال برکس ایک بہت بڑا پلیٹ فارم کریٹ ہونے کے لیے جا رہا ہے. اس کو ہمیں بہت دیکھنا پڑے گا کہ اس کے اندر خاص طور پہ جو 3 بڑے ممالک ہیں, ایک انڈیا ہے, چائنا ہے اور رشیا ہے, یہ 3 ممالک, اور اس کے ساتھ ساؤتھ افریقہ اور برازیل, یہ بھی بڑے ممالک کنسیڈر کیے جاتے ہیں. لیکن یہ جو ہمارے جو 3 ممالک ہیں ان کی بہت زیادہ اہمیت ہے, اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کیا کچھ ہوتا ہے. اچھا, اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس بدھ اور جمعرات کو جو 2 اور 3 دن کی ملاقات ہو رہی ہے, جیکسن ہول سمپوزیم. یہ ہر سال ایک ملاقات ہوتی ہے, ایک فائنینشیل میٹر کی ملاقات ہوتی ہے. امریکہ کے شہر کینسس سٹی جو کہ وہاں کا اسٹیٹ ہے, وہاں پر یہ ملتے ہیں. تقریباً 120 ممالک کے مندوبین اس میں شامل ہوتے ہیں, جس میں جرنلسٹ ہیں, جس میں منسٹرز ہیں, جس میں سینٹرل بینکس کے جو ہیڈز ہیں وہ ملاقاتیں کرتے ہیں. تو ان سب کی ملاقات کے بعد اور اس میں جو لائحہ عمل اختیار کیا جاتا ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. اور خاص طور پہ اس جیکسن ہول سمپوزیم کی جو مرکز نگاہ ہوں گے وہ ہوں گے امریکہ کے جو سینٹرل بینک ہے, مسٹر جرمی پال چیئرمین ہے, ان کے اوپر سب سے زیادہ لوگوں کی نگاہیں رہیں گی. ان کی باتوں کو لوگ سنیں گے, دیکھیں گے, سمجھیں گے کہ کیا امریکہ آئندہ بھی اپنے انٹرسٹ ریٹ کو بڑھانے کی طرف جا رہا ہے یا نہیں. یہ بڑا امپورٹنٹ ہوگا اور اس پہ پوری دنیا مرکوز کرے گی نگاہیں اپنی کہ جناب جرمی پال صاحب کیا کہتے ہیں, برکس میں کیا کچھ ہو رہا ہے. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ایک سینیریو کریٹ ہو رہا ہے اس ہفتے خاص طور پہ, اور اس کے جو آؤٹ کم ہوں گے اس کے اوپر بازاروں میں اتار چڑھاؤ آپ دیکھ سکیں گے. اچھا, اس کے ساتھ ہی آج ارلی مارننگ ہمارے پاس, جیسے میں نے آپ سے کہا تھا کہ چائنا نے اپنے انٹرسٹ ریٹ کو کٹ کیا ہے, تو چائنا کے انٹرسٹ ریٹ کٹ ہونے کو بھی ہم پازیٹیو گردان سکتے ہیں. 3.55% ان کا انٹرسٹ ریٹ تھا, اب انہوں نے 10 بیسس پوائنٹ کاٹنے کے بعد 3.45% چائنا کا پرائم لون ریٹ ہو گیا ہے, جو کہ ایک پازیٹیو انڈیکیشن ہے. اسٹاکس میں تیزی کی امیدیں کی جا سکتی ہیں. اچھا, اس کے ساتھ
جو کروڈ آئل کی پرائسز ہیں اور کروڈ آئل کی جو یا انرجی سیکٹر کی جو پرائسز ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پوری دنیا میں جو افراط زر ہے، جو مہنگائی کی شرح ہے، اس حوالے سے اس کی بڑی زیادہ اہمیت ہوتی ہے. اور پچھلے تقریباً مہینے ڈیڑھ مہینے سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کروڈ آئل کی پرائسز مستقل اوپری سطحوں پر چلتی چلی جا رہی ہیں. پچھلے دنوں ہم نے دیکھا کہ یہ 85 86 87 ڈالر تک بھی برینٹ آئل پہنچ گیا تھا. اچھا، جیسے جیسے یہ انرجی پرائسز اپ سائڈ پر جاتی ہیں تو انرجی پرائسز کے اوپر جانے کی وجہ سے یہ انڈیکیشن ہمارے سامنے آنے لگتی ہے کہ جناب دنیا کے مختلف ممالک جو ہیں اپنے انٹرسٹ ریٹ کو بڑھا سکتے ہیں. اور یہی جب سینٹیمنٹس کریٹ ہونے شروع ہو جاتے ہیں تو اس میں اسٹاک مارکیٹیں نگیٹیولی جو ہے وہ ریئیکٹ کرتی ہیں. تو بہرحال اس کو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ 2 دن کے بعد یہ جو برکس اور جیکسن ہول سمپوزیم میں جو اناؤنسمنٹ ہوتے ہیں، اور خاص طور پہ مسٹر جرمی پاول صاحب جو خطاب کریں گے 25 تاریخ کو 25 اگست کو، اس کو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ان کی طرف سے کیا کمنٹس ہمارے سامنے آتے ہیں. تو بہرحال دنیا کی نگاہیں انہی کی طرف مرکوز ہیں اور ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ جس طریقے سے آج ارلی مارننگ چائنا نے اپنے انٹرسٹ ریٹ کو کٹ کیا ہے، کیا امریکہ بھی اپنی انٹرسٹ ریٹ کو پاز کرنے کی طرف جاتا ہے یا نہیں جاتا ہے. تو اس کا زیادہ تر جو دار و مدار ہے وہ کروڈ آئل اور انرجی سیکٹر کی پرائسز پر ہوتا ہے. تو ہمیں ان 3-4 چیزوں کو بہت زیادہ کلوزلی دیکھنا ہے، فوکس کرنا ہے اور دیکھنا ہے کہ دنیا ان تمام معاملات کو کیسے لے کے چل رہی ہے اور پوری دنیا کی جو اسٹاک انڈیسیز ہیں وہ کس رخ پر جا رہے ہیں. اس کے ساتھ ہی پاکستان کے معاملات آپ کے سامنے ہیں. پاکستان کے اسٹاک مارکیٹوں میں اتنا زیادہ پوٹینشل فی الحال دکھائی نہیں دے رہا ہے. اس کی وجہ صرف اور صرف یہی بتائی جا رہی ہے کیونکہ پاکستان میں جس طریقے سے ڈالر کی جو ہے وہ مانگ میں اضافہ ہو رہا ہے، جو ہمارے جو ہے امپورٹرز ہیں ان کو ظاہر ڈالر چاہیے ہوتے ہیں، تو ڈالر کی قیمتوں میں مستقل اضافہ ہے. میں نے پچھلے دنوں آپ سے یہ عرض بھی کیا تھا کہ جناب جب تک ہم اپنی پالیسی شفٹ نہیں کرتے، پاکستان کی جو فارن منسٹری ہے، پاکستان کی جو فائننس منسٹری ہے، پاکستان کے اسٹیٹ بینک ہے، پر جب تک یہ اپنی پالیسی کو ایکسپورٹ اورینٹیشن کی طرف نہیں لے کے جاتے اس وقت تک پاکستان میں ڈالر کی قیمتیں نیچے کی طرف نہیں آتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں. جیسے میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ 30 اور 70 کا ریشیو چل رہا ہے. 30% ہم جو ہے صرف ایکسپورٹ کرتے ہیں اور 70% ہم امپورٹ اپنے بلز جنریٹ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ڈالر کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. اس کو ہمیں کنٹرول کرنا پڑے گا. بی پاکستانی بائی پاکستانی کی پالیسی کو اڈاپٹ کرتے ہوئے ہم اپنے حالات کو بہتر کر سکتے ہیں، ڈالر کو سستا کر سکتے ہیں، پاکستانی کرنسی کو اپریشیٹ کر سکتے ہیں. پاکستان کی اسٹاک مارکیٹ میں تیزی آ سکتی ہے صرف اور صرف کس بیسس پہ کہ ہم اپنے ایکسپورٹ کو جو ہے وہ بہتر کر لیں. تو بہرحال ابھی تک ایسی صورتحال دکھائی نہیں دے رہی ہے. انٹرم گورنمنٹ بن چکی ہے اور محمد علی صاحب ہمارے نئے فائننس منسٹر بن گئے ہیں، اور ہم امید کرتے ہیں محمد علی صاحب سے کہ وہ اچھی پالیسی لے کر آئیں گے اور پاکستان کو اس پریشانی سے، اور خاص طور پہ یہ جو IMF کا لون ہے اور ڈفرینٹ لونز کے دلدل میں پاکستان کی اکانومی پھنسی ہوئی ہے، دھسی ہوئی ہے، اس کو نکالنے میں اپنا اہم ترین کردار ادا کریں گے اور ہم ایک اچھی امید لے کر اب آئندہ چلیں گے. اچھا، اس کے علاوہ دا لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ، پچھلے دنوں پاکستان کے شہر جڑوالا میں جو واقعہ ہوا جس میں کرسچن کمیونٹی اور ان کے عبادت گاہوں کو جلایا گیا، وہاں پہ دنگے فساد ہوئے، اس کی ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں ایز اے پاکستانی، ایز اے مسلم، کبھی بھی ہم کسی بھی مذہب کو ہم تنگ نہ کریں، پریشان نہ کریں، ہر ایک کی رسپیکٹ کریں، عزت دیں، عزت لیں، اور اس قسم کے واقعے جو ہے وہ کبھی بھی نہیں ہونے چاہیے. ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ ایسے اس قسم کے واقعات رونما ہو جاتے ہیں، لیکن ہم بھرپور انداز میں اس کی مذمت کرتے ہیں، کنڈم کرتے ہیں، اکراس دی بورڈ پوری دنیا کے پلیٹ فارم سے ہم کرتے ہیں کہ جناب یہ واقعات کبھی نہیں ہونے چاہیے. تو بہرحال یہ کچھ خبریں آپ کے ساتھ شیئر کی گئی ہیں. ہوپ فلی ان سے کچھ نہ کچھ آپ کو استفادہ حاصل ہوتا ہوگا. میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس یوٹیوب چینل جس کا نام NI آن مارکیٹ بائی یاسین ہے، اس کو آپ لائک کریں گے، شیئر کریں گے، سبسکرائب بھی کریں گے، اور یہ جو پلیٹ فارم ہے www.yasinanalysis.com، اس کو آپ جلد از جلد جوائن کریں گے. تھینک یو. خدا حافظ.